إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه إلا الله ما لنا رب سواه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم دنیا کی اہمیت کے حوالے سے چند احادیث کا مطالعہ کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ وآتتہ الدنیا وہی راغمۃ ومن کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقراہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ رواہ ترمذی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، آخرت جس انسان کا غم بن جائے، یعنی غم بننے سے مراد یہ ہے کہ اسے آخرت کی فکر لگ جائے، وہ آخرت کی بھاگ دوڑ میں لگ جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس دنیا سے غنا پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے. وہ دنیا کی طرف اس طرح نہیں بھاگتا جیسے میں اور آپ بھاگتے ہیں، یعنی اس کے دل سے دنیا بالکل ایک بے ضرر سی چیز ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آخرت کے غم کو پیدا کر دیتے ہیں. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے معاملات کو سمیٹ دیتے ہیں، یعنی اب جس کی فکر آخرت بن جائے گی اللہ اس کے سارے معاملات کو سمیٹ دیں گے، اس کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، اس کے بکھرے ہوئے کام بھی سمیٹ دیے جائیں گے. وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے، یعنی جو انسان آخرت کو اپنا غم بنا لے، آخرت کی فکر میں لگ جائے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو لگائے اور کھپائے، تو یہ دنیا کیا ہے اس کے دل سے نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل و رسوا ہو کر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. لیکن اس کے برعکس وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس شخص کا غم دنیا بن جائے، بس دنیا میں بھاگ دوڑ، دنیا میں آگے سے آگے، دنیا میں بلڈنگیں بنانا، جائیدادیں بنانا، بینک بیلنس بنانا، دنیا میں آگے سے آگے بڑھنا ہے، اپنے بزنس کو بڑھانا ہے اور اسی کی فکر میں لگے رہنا ہے، یعنی دنیا کے غم میں اپنے آپ کو لگا دے. جعل اللہ فقراہ بین عینیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتے ہیں. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کے جو آنکھوں کے درمیان اللہ فقر لکھ دیتے ہیں. ومن کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقراہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ، اور اس کے سمٹے ہوئے کاموں کو اللہ بکھیر دیتے ہیں. ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، فلاں کام رہتا ہے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں پریشانی، فلاں ٹینشن، ہر قسم کی ٹینشن میں اس کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا سے بھی اسے وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ محنت کرے گا تو اسے زیادہ دنیا مل جائے گی، نہیں، دنیا بھی اتنی ملے گی جو اس کے مقدر میں ہے.
یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی توانائیاں ساری کی ساری اسی کام کے لیے خرچ ہو گئی، ساری محنت اسی کام کے لیے خرچ ہو گئی، ساری صلاحیتیں پیسہ اسی کام کے لیے لگا دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے ان کے پیچھے بھاگی آ رہی ہے، بلکہ دنیا تو اتنی ہی انہیں مل رہی ہے جو ان کے مقدر میں ہے۔ یہ اگر انسان کا توکل بن جائے، یہ انسان کا اللہ پر بھروسہ ہو جائے کہ دنیا اتنی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں ہے، تو انسان کے ہزار غم ختم ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ معاش کا اور پیٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ انسان کا حل ہو جائے تو انسان کے وارے نیارے ہیں، اور اس مسئلے کے لیے انسان نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور خدا سے بالکل لا تعلق ہو کر بیٹھ گیا ہے، اور دنیا کی بھاگ دوڑ میں ایسے لگ گیا ہے جیسے وہ اس دنیا ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے علماء نے یہ بات پھر بیان کی، انسان کو جتنی بھی دنیا مل جائے کبھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کی تمنائیں اور خواہشیں بڑھ جاتی ہیں۔ آج کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے نا، تو اس کی خواہش مہران گاڑی ہوگی۔ جب مہران گاڑی مل جائے گی تو وہ اس پر اکتفا نہیں کرے گا، وہ کہے گا آلٹو آ جائے، آلٹو آ جائے گی تو کہے گا اب جاپانی کوئی لے لوں، جاپانی آ جائے گی تو پھر پجارو پہ آ جائے گا، پجارو آ جائے گی تو ہوائی جہاز کی اس کی خواہش بن جائے گی۔ تو تمنائیں اور خواہشات بڑھتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ تو بڑھتے جائیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا جو پیٹ ہے وہ صرف مٹی جو بھر سکتی ہے، انسان کا جو پیٹ ہے وہ مٹی بھر سکتی ہے قبر کی، اس کے علاوہ دنیا کی یہ چیزیں اس سے نہیں ملتی۔ لیکن جو شخص خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ ہی کو اپنا جو ہے وہ ماوا اور ملجا سمجھتا ہے اور اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں اس کی محبت اور رحمت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے سارے معاملات کو سمیٹ کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور دنیا اس کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کے آتی ہے، اسے بھی ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ والا بن جاتا ہے وہ بھوکا مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فقر اختیار کیا، یہ نہیں کہ آپ فقیر تھے، آپ نے اختیاری فقر، اپنے خود سے فقر اختیار کیا تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے والد اور آپ کے دادا بہت بڑے تاجر تھے، آپ کے چچا بہت بڑے تاجر تھے، پھر آپ کی جس سے شادی ہوئی سیدہ خدیجہ وہ بہت بڑی تاجر تھی، اور اتنی تاجر بڑی کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو سیدنا خدیجہ نے اپنی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی، اور اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چھپ گئے، لیکن آپ نے اس دولت کو جمع نہیں کیا بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ ایسے بھی دن دیکھے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہم نے ایسے دیکھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے ایسے ہم نے دیکھے۔ یہ بھی آتا روایات میں، جب شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو قید کیا گیا، تو سیدنا بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ ایسا دیکھا کہ سوائے پانی پینے کے ہمارے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، ایسا دن ہم نے دیکھے، کوئی نہیں ہوتی۔ اور مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو ایک واقعہ دل ہلا دینے والا ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کائنات کے مالک، کائنات کے سب سے بڑے انسان جن کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا، ان کی زندگی آپ ذرا نوٹ کیجئے۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو راستے میں سیدنا عمر ابو بکر ملے، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ کہا اچھا آؤ میرے ساتھ۔ آگے چلے تو سیدنا عمر ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک لگے، بھوک سے بہت برا حال ہے۔ فرمایا آ جاؤ میرے حواریوں، یہ 2 یعنی سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے۔ آپ نے فرمایا ہر رسول کے 2 حواری آسمان میں ہوتے ہیں اور زمین میں ہوتے ہیں، میرے زمین میں 2 حواری ابوبکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ سے اپنی بھوک تو برداشت ہو گئی، اپنے حواریوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی، آپ ان دونوں کو لے کر سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ فوراً باغ سے ٹھنڈا پانی بھی لے کر آئے، تھوڑی کھجوریں بھی لے کر آ گئے، جلدی جلدی بکرے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھی بنا کر پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 8 پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہی بات ختم ہوتی تو ٹھیک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور اس کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھا، اور ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اماں عائشہ کو دے آؤ، کافی عرصے سے انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔
یہ ان لوگوں کے واقعات ہیں جن کے لیے دنیا کو بنایا گیا۔ اگر دنیا ہی سب کچھ ہوتی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دنیا حاصل کرنے والا ہو سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتہ آ گیا، کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں جبرائیل، میں اس پر راضی ہوں کہ اللہ مجھے ایک دن دے، میں اس کا کھاؤں اور اس کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو اپنے رب کو یاد کروں۔ مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ کی جھونپڑی میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے بدن پر نشان پڑ گئے، وہ کھجور کی چٹائی کے نشان، تو رونے لگ پڑے۔ کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول اور آپ کے بدن پر چٹائی کے نشان، اگر آپ مجھے حکم دیں یا ہم صحابہ کو حکم دیں تو ہم ایک چھوٹا نرم سا بستر آپ کے لیے بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دیکھو میرے لیے یہ دنیا ایک مسافر کی طرح ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی غریب رہتا ہے یا راہ چلتا مسافر۔ مسافر کو اپنی منزل سے ہوتی ہے، وہ راستے میں نہیں رکتا۔ یہاں سے کسی نے اگر کراچی جانا ہو تو وہ راولپنڈی نہیں ٹھہرے گا، وہ اگر رکے گا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز وغیرہ لے کے فوراً ٹرین میں بیٹھے گا، ٹرین نہ نکل جائے۔ تو اللہ نے مجھے آخرت کے لیے بھیجا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ یہاں تو میں بس کچھ دیر کے لیے رکا ہوں، پھر اپنی منزل کی روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اور آج ہماری زندگیاں، کتنا کھاتے ہیں ہم، کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی ہمارے پر، لیکن کبھی ہم نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا؟ سوچئے ذرا، اپنے اپنے تئیں سب سوچیں کہ بھی ہم نے ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ پھر یہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی سنن ترمذی کی روایت ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، وہ عیاشیاں کرے جو مرضی کرے۔ یعنی قید خانے سے مراد کیا ہے؟ کہ جہاں انسان کو کچھ اپنی زندگی پابندیوں کے مطابق گزارنی پڑے گی، اللہ کی مان کر چلنی پڑے گی، حلال پر اکتفا کرنا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا، اپنے آقا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی، یہ پابندی ہے اس کی۔ ہاں کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جیسے مرضی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کھلاڑی نے گھر بنایا اور سب لوگوں کو دعوت دی انڈیا کا، اور کہا کہ دیکھو میں نے جنت بنائی ہے، آ کے دیکھو۔ اب اس پگلے کو کیا پتا کہ جنت کیا چیز ہے؟ یعنی جنت تو جب وہ دیکھے گا تو دنگ رہ جائے گا۔ خیر کافر کو تو اللہ نے دکھانی نہیں ہے نا۔ جنت کی نعمت کے بارے میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے بندے کے لیے تیار کر کے رکھی۔ دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں تھیں وہ اونٹوں پر لد کے جایا کرتی تھی، اونٹوں پر، ایک اونٹ نہیں، اونٹوں پر۔ کتنا خزانہ ہوگا صرف کنجیوں سے آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن اللہ نے اس قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، سب یہی رہ گیا نا، ساتھ نہیں لے کے گئے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ، یہ جو بڑے بڑے سیاسی لوگ غبن کرتے ہیں، کبھی یہ ادھر سے پیسے، کبھی ادھر سے پیسے، کبھی قرضوں کے پیسے ہڑپ کر گئے۔ آپ دیکھیں ان کے بڑے جو دنیا سے چلے گئے کچھ ساتھ لے کر گئے؟ سب یہی چھوڑ گئے، یہ بھی یہی چھوڑ جائیں گے۔ پاگل ہیں یہ، اس کے پیچھے مر رہے ہیں، سمجھ نہیں ہے، ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہے وہاں ہم بھی غبن میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا سمیٹو 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 سمیٹو، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی ہمیں فکر آخرت کی کرنی چاہیے، دنیا جتنی مل جائے اس پر اکتفا کرنا چاہیے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور ہم جتنا اپنا وقت کم کریں گے آخرت کے لیے لگائیں گے، یہ نہیں کہ دنیا نہیں ملے گی، اللہ دنیا اتنی لازمن دے گا جو میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی، لازمن ملے گی۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔